سر یہ غریب آدمی کہاں ہے؟ سر آپ مہمان ہیں، یہ غریب آدمی کہاں جائے؟ یہ کہاں ان کو بتاؤ تو صحیح، کہاں جائے؟ غریب آدمی کا الگ کرے۔ سر آپ بات تو سنیں سر۔ گاڑی بند کرو، یہ فنڈ ہے۔ نہیں نکالو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ جاؤ۔ دعوت اسلامی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کی قابل تحسین خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں ہر مشکل وقت میں، چاہے زلزلہ ہو چاہے فلڈ ہو، سب سے پہلے آپ نظر آئیں گے وہ ہری پکڑیوں والے لوگ۔ وہ بڑی ان کی بھرپور شرکت بھی ہوتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے اور جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اور آج دعوت اسلامی کی تشکیل کے 41 سال مکمل ہونے پر میں اس کے بانی جناب مولانا الیاس قادری صاحب اور ان کے ارکان شورا تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ان کو اور موقع دے اور ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF سیلاب اور بارشوں سے متاثر لوگوں کے لیے مختلف ضروریات فراہم کر رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر 3 وقت کا کھانا شامل ہے۔ الحمدللہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کپڑے پیش کیے جائیں، ان کی جو گھروں کی مرمت ہے وہ بھی کروائی جائے، اور یہاں تک بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے جو کاروبار یا دیگر نقصان ہوئے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے قدم پر کھڑا کیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی معمول کے موافق گزار سکیں۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی FGRF کا ساتھ دیں، آقا کی دکھیاری امت کی مدد کیجیے، انشاءاللہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو۔ یقین مانے اگر میرا بس چلتا نا، میں خالی بول سکتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں بھی FGRF کا وہ جو جیکٹ پہن کر اپنے دکھیارے بھائیوں کی خدمت میں لگ جاتا۔ جذبہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں، تو آپ میں سے بھی جو کر سکتے ہیں وہ یار نکلو، راہ خدا میں نکلو اور یہ مطلب خدمت کرو، ان کو کھانا پہنچاؤ، اپنے پیسے دو، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے دو، برتن کی ضرورت ہے برتن دیں، ان کے مکانات بنانے پڑیں گے ہمیں، ان کے کاروبار جو تباہ ہو گئے ان کو پاؤں پہ کھڑا بھی کرنا پڑے گا۔ خالی 2 نوالے منہ میں ڈالنے سے ان کا خاندان آباد نہیں ہو جائے گا، یہ اجڑ گئے، ان کو آباد کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آج ان پر وقت آیا، عین ممکن ہے کل ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو میں نے تو یہ نیت کی ہے 2 تاریخ کو 2 ستمبر کو مناتے ہیں نا یوم دعوت اسلامی، اس میں میری نیت ہے، حاجی عمران سے بھی مشورہ ہو گیا، ان کی بھی نیت ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ جو نئے کپڑے سلوانے کی نیت تھی نا ہماری، اب یہ نہیں سلوائیں گے، یہ رقم جو ہے ہم انشاءاللہ FGRF کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں میرے تمام مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ جنہوں نے بھی، کیونکہ ہمارا خوشی کا ایک ایونٹ ہے یوم دعوت اسلامی الحمدللہ، تو جنہوں نے بھی نیت کی اپنے نئے کپڑے خوشی میں پہننے کی، تو ان سے درخواست ہے کہ یہ سارے پیسے جو ہے نا، جو نئے کپڑوں کے جو نیت کے، وہ سارے FGRF کو دے دیں۔ اور مزید جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، میں ملا کر اس میں دے دیں۔ میں انشاءاللہ نیت کی ہے کہ 12,000 روپے میں FGRF کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو حج کی سعادت کے لیے جنہوں نے رقم جمع کروائی تھی، اب پتہ چلا کہ ان کا ریفنڈ مل گیا یا مل رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا گورنمنٹ اسکیم میں جو گئے تھے ان کو کچھ ان کو ریفنڈ مل رہا ہے۔ اچھا پتہ چلا جو ریفنڈ مل رہا ہے، ابھی حج پر جاتے تو خرچ تو ہو جانا تھا انہوں نے، اب یہ رقم آ گئی آپ کے پاس۔ یہ FGRF یا جو بھی آپ کو جو ادارہ پسند ہو، بس مقصود سیلاب زدگان کی امداد،
آپ خود جانتے ہیں تو خود ان پر ہی خرچ کر دیں سیلاب زدگان پر. ہم نے الحمدللہ یہ بھی ذہن بنایا کہ جو 2, 3, 4 ستمبر کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یوم دعوت اسلامی کے سلسلے میں جو سفر کریں گے اور ایک تعداد سفر کرنے والی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی سارے قافلے جو ہیں جہاں جہاں یہ سیلاب زدگان ہیں اور FGRF والے جہاں مطلب کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ 3 دن ان کے ساتھ خدمت میں لگا دیں. یہ آپ کا مدنی قافلہ، اور یہ وہ مدنی قافلہ ہوگا زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں ہم نے مطلب دکھیاری امت کی خدمت کی ہے. الحمدللہ سارے قافلوں کا رخ سیلاب زدگان کی طرف کر دیں، جس سے جتنا بن پڑے ان کی امداد کریں. شادیاں کرنے والوں اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی شادیاں خانہ آبادیاں ہوں، لیکن اس وقت امت تکلیف میں ہے. آپ سادگی سے کریں. میں نہیں کہتا کہ شادی کی تقریبات کینسل، نہیں، آپ سادگی سے کریں. آپ نے جو مناسب خرچ ہے وہ کر لیں، باقی جو بھی بچائیں خرچ، کروڑوں روپے شادیوں پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شادی ہزاروں میں ہو سکتی ہے. تو آپ درمیانہ خرچ کر کے سادگی سے شادیوں کی تقریبات کو نمٹائیں اور باقی رقم میرے آقا کی دکھیاری امت جو اس وقت تکلیف میں سیلاب زدہ ان کو دے دیں، ان تک پہنچا دیں. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. انشاءاللہ گھر بھی ایسا چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں بھی آقا کے پڑوس میں اکٹھے رہیں گے. انشاءاللہ آپ نکلے، جو جتنا بچا سکتا ہے وہ رقم بچائے، اور اپنی رقم گھر سے بھی نکالے، جیب سے بھی نکالے، اور یہ رائے خدا میں سیلاب زدگان کی نظر کر دے. پاکستان کا بڑا حصہ حضور پانی میں ہے اس وقت. کبھی پاکستان میں یہ اس طرح کا سیلاب آیا نہیں ہے. سیلاب کے جال بچھے ہوئے، کتنی اموات ہو گئی، کتنے مویشی بہہ گئے، کھیت تباہ، باغات تباہ، اور اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا. جانے الگ، پھر بچھڑنا الگ. سوچتا ہوں تو عقل کام نہیں کرتی کہ گھر گیا، سامان بھی گیا. اب نہ ان کے پاس کوئی چمچ ہے، نہ پیالہ ہے، نہ پلیٹ ہے، کھلی فضا میں. تو کئی بیچارے ہو سکتا ہے بھوکوں بھی فوت ہو جاتے ہوں گے. اب یہ ٹھاٹھے مرتا ہو، سیلاب تو نظروں کے سامنے، مگر یہ پیا نہیں جائے گا. پورا مطلب یعنی کہ گاؤں پورے شہر جو ہے وہ زیراب ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پچھلے دنوں توسا شریف کی طرف سے بھی جو اطلاعات تھی، اسکن ڈیزیز جو جلدی بیماریاں ہیں وہ بھی مجھے پتہ چلا، وہ جلدی بیماریاں ان کی پھٹ رہی ہیں، ڈائریا اور طرح کے امراض. پھر بعض جگہوں پر جو سانپ اور اس طرح کے جو جانور آ رہے ہیں ان کی طرف سے جو نقصانات پہنچ رہے ہیں. بلکہ میرے پاس تصاویر آئی تھیں جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے جو FGRF کے تحت وغیرہ، تو مجھے ان کی پاؤں کی تصاویر ہے کہ وہ پانی میں رہ کر جو جلدوں کے امراض پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پریشان تو ہے لیکن مدد کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہیں نہیں ہیں اور ایسی جگہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے، نہ گاڑیاں جا سکتی ہیں نہ بندہ جا سکتا ہے. یہ بس FGRF والے جو ہے نا، یہ تو بس اللہ پاک سب کو اپنا ولی بنا لے. آمین. یہ یقین مانے اتنی بڑی قربانیاں ان کی. ظاہر یہ بھی تو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے نا، اور جانوں پر کھیل کر جانیں بچا رہے ہیں، اور لوگوں کے منہ تک غذا پہنچا رہے ہیں، پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں. دیکھیں لگے ہوئے بیچارے شب و روز، وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہزاروں کو پکا ہوا کھانا، یہ الحمدللہ بھی اس وقت یہ اللہ ان نیک بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے ملا ہوا ہے. مطلب ہزاروں اسلام بھائی کو کھانا پہنچا رہے ہیں، پکا ہوا کھانا. حالانکہ وہاں پکانا آسان نہیں ہے. بے شک جو اپنا مالی تعاون کرتے ہیں، جی ہاں، واقعی ان کا بھی ایک پارٹ ہے. لیکن یہ جو اپنی جان سے کر رہے ہیں یار، یہ بہت بڑی بات ہے. اور تو جان سے بھی کرنا چاہیے، مال سے بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی تنکا دے سکتا ہے وہ تنکا بھی ان کے حوالے کر دے کہ یہ تنکا بھی شاید کسی کی عمارت میں کام آ جائے گا. اللہ پاک اس سیلاب کی آفت سے ہو رہا ہے، اس سے بھی جو ہونے والا اگر ہے تو اس سے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی حفاظت کرے. جن کی اموات ہوئی وہ بیچارے بے حساب بخشے جائیں، ان کی لواحقین کو، سوگواروں کو صبر مل جائے، صبر جمیل عطا ہو جائے، اور نقصانات کی بھی تلافی ہو جائے.
यकीन माने अगर मेरा बस चलता ना तो मैं भी FGRF का जैकेट पहनकर अपने दुखियारे भाइयों की खिदमत में लग जाता। राह खुदा में निकलो, इनको खाना पहुंचाओ, अपने पैसे दो, इनको कपड़े की जरूरत है कपड़े दो, बर्तन की जरूरत है बर्तन दें, इनके मकानात बनाने पड़ेंगे हमें, इनके कारोबार जो तबाह हो गए इनको पांव पे खड़ा भी करना पड़ेगा। खाली दो निवाले मुंह में डालने से इनका खानदान आबाद नहीं हो जाएगा, ये उजड़ गए, इनको आबाद करने के लिए हमें कोशिश करनी है। आज इन पर वक्त आया, मुमकिन है कल हम पर भी वक्त आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम दावत इस्लामी का वेलफेयर इदारा FGRF मुल्क पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मुमकिन सूरत में 3 टाइम का खाना, इनके पहनने के लिए कपड़े, जूते, इनके घरों की मुरम्मत, मुमकिन सूरत में नए घर की तामीर, साथ साथ इनके कारोबार की बहाली के लिए कोशिश कर रहा है। यानी मुख्तसरन यूँ समझे कि ये चाह रहे हैं कि ये दोबारा बग़ैर मुहताजी के अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। आप भी इन मुश्किल घड़ियों में अपने मुसलमान भाइयों का साथ दीजिए, FGRF का साथ दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक सैलाब का रुख मुड़ जाए, इलाहुल आलमीन ये सैलाब तबाहियां मचाए बगैर गुजर जाए, और अल्लाह पाक जो उजड़े हैं आबाद हो जाएं। या अल्लाह पाक जो बिछड़े हैं वो मिल जाएं। ए अल्लाह पाक जो फोत हुए हैं बख्शे जाएं, जो जख्मी हैं मरीज हैं शिफायाब हो जाएं। ए अल्लाह पाक अपने महबूब के दुखियारी उम्मत पर रहमत की खास नजर फरमा दे। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अच्छी खबर ये मैं चाहूंगा अमीर सुन्नत हमारे इदारों के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया है, उन्होंने हमें ये ऑफर भी कर दिया है कि हम आपको अगर जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं सामान पहुंचाना है तो हम इंशाल्लाह कल उनसे मीटिंग करके वो मकामात भी बता रहे हैं कि कहां कहां कोई नहीं पहुंचा या पहुंच नहीं पा रहे हम लोग, तो इंशाल्लाह उनके जरिए भी हम वहां पहुंचेंगे।